السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، ہم ایک بار پھر آپ کو اقرا حفاظ بوائز سیکنڈری اسکول کی جانب سے 9th اور میٹرک کی جماعت نہم اور دہم کی اسلامیات کی آن لائن کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزیز طلباء، آج تیسرا درس ہے۔ اس سے پہلے ہم پہلے درس میں حدیث نمبر 10 اور دوسرے درس میں حدیث نمبر 11 کا ترجمہ اور تشریح آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ بورڈ نے جو نصاب جاری کیا اس کے مطابق آج کے درس میں ہم حدیث نمبر 19 کی تشریح آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آغاز کرتے ہیں سبق کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اور تم میں سے ہر ایک اپنی رعیت کے بارے میں جواب دہ ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ان لوگوں کو جو کہ صاحب منصب ہیں اور صاحب اقتدار ہیں، ان کو اس طرف متوجہ کیا ہے کہ ان کے ذمے اپنے ماتحتوں کے اور اپنی رعیت کے رعایا کے حقوق ہیں، اور ان حقوق کے بارے میں ان سے قیامت کے دن سوال ہوگا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی شکل میں ہر شخص پر، چاہے وہ خاندان کا سربراہ ہو یا کسی ادارے کا افسر ہو یا کسی ملک کا حاکم ہو، کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں جس کے لیے وہ جواب دہ ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے ہر شخص سے اس کے منصب کے مطابق اس کی رعیت یعنی اس کے جو ماتحت لوگ ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ رعیت سے کیا مراد ہے؟ ہر وہ شخص اور چیز جو انسان کے ماتحت ہو، جو اس کے حکم کے تابع ہو اور جس پر انسان کا اختیار ہو، وہ انسان کی رعیت میں شامل ہے۔ اور یہ ذمہ داری اور نگہبانی ایک ایسا فرض ہے جو کسی بھی انسان کے لیے معاف نہیں ہے۔ جو شخص کسی ایسے مقام پر ہے، ایسے درجے پر ہے جس کے ماتحتی میں کچھ افراد، کچھ لوگ شامل ہوں، تو ان کی ذمہ داری اور نگہبانی یہ اس شخص کی ذمہ داری ہے۔ حتیٰ کہ والدین، حتیٰ کہ اساتذہ، کسی محکمے کا کوئی افسر، ان کے ماتحت کچھ نہ کچھ لوگ ہوتے ہیں۔ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت، ان کی مناسب نگہداشت، ان سے شفقت اور محبت کا سلوک کریں اور بہترین تعلیم و تربیت کا انتظام کریں۔ ایسے ہی ان کے درمیان عدل و مساوات رکھیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے اور اس کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا۔ ایسے ہی اساتذہ سے پوچھا جائے گا کہ جو ان کی ذمہ داری تھی انہوں نے کس قدر ادا کی، انہوں نے اپنے شاگردوں کو وہ علم جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا وہ کس طریقے سے، کس درجے میں محبت اور شفقت اور محنت اور لگن کے ساتھ منتقل کیا، ان تک پہنچایا۔ ایسے ہی عزیز طلباء، ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر شخص اس طرح ذمہ دار ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ذمہ داری کا احساس دلایا ہے۔ اب سربراہ کے فرائض کیا ہیں؟ بحیثیت مسلمان، خاندان، ادارے اور مملکت کے سربراہ پر لازم ہے کہ وہ اپنے ماتحت افراد کے حقوق ادا کرے، کیونکہ عموماً اقتدار کے نشے میں مست ہو کر انسان اپنی سابقہ حیثیت کو بھی بھول جاتا ہے اور
آئندہ مستقبل کے حوالے سے بھی مطمئن ہو جاتا ہے کہ یہ اقتدار مجھے ہمیشہ کے لیے مل گیا ہے، یہ دولت مجھے ہمیشہ کے لیے مل گئی ہے، یہ طاقت مجھے ہمیشہ کے لیے مل گئی ہے، یہ مرتبہ اور مقام مجھے ہمیشہ کے لیے مل گیا ہے، وہ یہ بھول جاتا ہے کہ نہ یہ دولت ہمیشہ رہنے والی ہے، نہ یہ اقتدار ہمیشہ رہنے والا ہے، نہ یہ طاقت ہمیشہ رہنے والی ہے، بلکہ ہر ایک چیز کو زوال ہے، ہر ایک چیز کو اس دنیا میں زوال ہے۔ آج جو حاصل ہے وہ کل نہیں ہوگا۔ لیکن جب آدمی کسی مرتبے اور مقام پر ہوتا ہے، چاہے وہ حکمران ہو یا کسی محکمے کا افسر ہو یا بہت دولت مند ہو اور طاقتور ہو، تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ سب کچھ مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل گیا ہے، اور پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنے ناجائز کام، ناجائز ذرائع وہ استعمال کرتا ہے، اور جو اس کے ناجائز کاموں میں رکاوٹ جو لوگ بنتے ہیں ان کو ہٹانے کے لیے اپنے منصب کا، اپنی دولت کا، اپنے طاقت کا ناجائز استعمال کرتا ہے، اور اپنی رعایا کے ساتھ ظلم و ستم کرتا ہے، اپنے ملازمین کے ساتھ ظلم و ستم کرتا ہے، اپنے محتاطوں کے ساتھ ظلم و ستم کرتا ہے۔ ایک مسلمان کے ناطے ہر صاحب منصب، صاحب اقتدار پر لازم ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو آسان طریقے سے ادا کرے، اپنی رعایا کا خیال رکھے اور ہر ممکن ان کی مدد کرے، اور اپنی رعایا کو ہمیشہ بھلائی کا حکم کرے۔ رعایا کا حق ہے کہ ان پر سختی اور ظلم نہ کیا جائے، بلکہ ان کے مسائل کو بطریق آسن حل کیا جائے، ان کے درمیان عدل و انصاف کیا جائے، ان کے دنیاوی مسائل کو حل کرنے کی فکر کے ساتھ دینی تعلیم و تربیت کا بھی اہتمام کیا جائے۔ عزیز طلبہ، صرف یہ نہیں کہ رعایا کو یا ماتحتوں کو یا اپنی اولاد کو آدمی صرف کھانا میسر کرے، کپڑا میسر کرے اور ان کو رہائش دے، صرف یہ نہیں بلکہ یعنی دنیاوی جو ضروریات ہیں وہ بھی ذمے ہیں، اسی طرح دینی ضروریات بھی ذمے ہیں کہ ان کی دینی ضروریات کا کتنا خیال رکھا، ان کو دین کتنا سکھایا، دین کی فکر کتنی کی، اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں بھی ہر صاحب منصب اور صاحب اقتدار سے سوال کیا جائے گا۔ اور اگر صاحب منصب نے، صاحب اقتدار نے حقوق کو ادا کیا تو پھر رعایا پر لازم ہے، ماتحتوں پر لازم ہے کہ وہ اس کی اتباع کریں، اطاعت کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر اس صاحب اقتدار نے رعایا کے حقوق ادا کیے تو پھر رعایا پر بھی لازم ہے کہ وہ اس کی اطاعت کریں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم پر کسی حبشی غلام کو امیر بنا دیا جائے اور وہ تمہیں حق کی طرف بلائے تو تم پر اس کی اطاعت لازم ہے، وہ نیک ہو۔ اب حبشی کالا کلوٹا، شکل صورت اس کی نہ ہو، لیکن پھر بھی اگر وہ خود بھی دیندار ہے اور وہ حق کی طرف بلا رہا ہے، اس کی دعوت دین کی طرف ہے، تو پھر دیندار ہے تو پھر رعایا پر لازم ہے کہ وہ اس کی اطاعت کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا۔ ہاں، اگر حاکم رعایا کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے، استاد شاگرد کو نافرمانی کا حکم دے، والدین اپنی اولاد کو نافرمانی کا حکم دیں، اللہ کی نافرمانی کا حکم دیں، تو پھر ان محتاطوں کو چاہیے کہ وہ اس حدیث پر عمل کریں، جس کا مفہوم یہ ہے
کہ مخلوق کی فرما برداری نہیں ہے خالق کی نافرمانی میں، یعنی جس کام میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو اس میں مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جائے گی، اس میں مخلوق کی فرما برداری نہیں کی جائے گی، خالق کو ناراض نہیں کیا جائے گا۔ مخلوق کو راضی کرنے کے لیے خالق کو ناراض کرنا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے، بیوقوفی اور حماقت کی بات ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ بہرحال عزیز طلبہ، اس حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان کو اس طرف متوجہ فرمایا ہے کہ وہ اپنے محتاطوں کے حقوق کا خیال رکھیں، ان کے جائز مسائل کو حل کریں اور ان کی دنیاوی اور دینی ضروریات پوری کرنے کی حد درجہ کوشش کریں، ان کے درمیان عدل و انصاف قائم کریں اور اپنے محتاطوں کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق عمل کرنے کی، زندگی گزارنے کی ترغیب اور تلقین کریں، ترغیب دیں اور تلقین کریں۔ یہ ہر اس شخص پر لازم ہے جس کا کوئی نہ کوئی ماتحت ہو، اور ایسا ہوتا ہے، یقیناً ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں اکثر لوگ ان کا کوئی نہ کوئی تو ماتحت بنتا ہی ہے، کوئی بھی نہ ہو تو آدمی کی اپنی اولاد تو اس کی ماتحتی میں ہوتی ہی ہے، تو اس لیے اس کی فکر کرنی چاہیے اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے اور دنیاوی مسائل کے ساتھ ساتھ ان کے دینی مسائل کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ آج کا درس ہم یہاں ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں بھی سرخ رو فرمائے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حضور جب پیش ہوں گے تو اس دن بھی ہمیں سرخ روئی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔